برہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ دونوں انصار مدینہ سے ہیں، مکہ جا کر مسلمان ہو چکے تھے۔ عام طبقہ ہجرت نبوی سے پیشتر اور بعد تک حلقہ اسلام میں داخل ہوتا رہا۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی زمانہ میں مسلمان ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ بہت سے جن کی لوگوں میں کوئی وقت نہیں ہوتی، جب اللہ سے قسم کھاتے ہیں تو وہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور برہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اس بنا پر مسلمانوں کو تستر میں جب شکست ہوئی تو ان کے پاس آئے کہ آج سے قسم کھائیے۔ فرمایا ہے خدا میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو فتح دے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ بدر میں شریک نہ تھے، احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ جنگ یمامہ میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی، نہایت نمایاں حصہ لیا۔ حضرت خالد بن ولید سردار لشکر تھے۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اٹھو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں سے کہا، مدینے والو، آج مدینہ کا خیال دل سے نکال دو۔ آج تمہیں صرف خدا اور جنت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس تقریر سے تمام لشکر میں جوش کی ایک لہر پیدا ہو گئی اور لوگ گھوڑوں پر چڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ ایک سردار سے برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا۔ وہ بڑے ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ انہوں نے اس کے پاؤں پر تلوار ماری۔ وار اگرچہ خالی گیا لیکن وہ ڈگمگا کر گرا۔ انہوں نے اپنی تلوار میان میں رکھی اور لپک کر اس کی تلوار چھین لی اور ایسا مارا کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد برق و باد کی طرح مرتدین پر ٹوٹ پڑے اور ان کو دھکیل کر باغ کی دیوار تک ہٹا دیا۔ باغ میں مسلمہ موجود تھا۔ اہل یمامہ اپنے نام نہاد پیغمبر کے لیے ایک آخری لڑائی لڑے، لیکن حقیقی جوش مصنوعی جوش پر غالب رہا۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا، لوگو، مجھے دشمن کے لشکر میں پھینک دو۔ وہاں پہنچ کر ایک فیصلہ کن جنگ کی اور باغ کی دیوار پر چڑھ کر دوسری کود گئے۔ انہوں نے موقع پا کر جلدی سے دروازہ کھول دیا اور اسلامی لشکر فاتحانہ باغ میں داخل ہوا اور مسلمہ کذاب کی جماعت کو شکست فاش دی۔ اس جہاں بازی سے بدن چھلنی ہو گیا تھا۔ 800 سے زائد تیر اور نیزے کے زخم لگے تھے۔ سواری پر خیمہ میں لائے گئے۔ 1 مہینہ تک علاج ہوتا رہا۔ اس کے بعد شفا پائی۔ حضرت خالد بن ولید علالت کے پورے زمانہ تک ان کے ہمراہ رہے۔ حریق کے مارکہ میں جو عراق میں ہوا تھا، نہایت جاں بازی دکھائی۔ شہر کے ایک قلعہ پر حملہ کرنا تھا۔ دشمنوں نے آگ میں تپتی ہوئی کانٹے دار زنجیریں دیوار پر ڈال رکھی تھی۔ جب کوئی مسلمان دیوار کے قریب پہنچتا تو اس کو زنجیر کے ذریعے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پر چڑھنے کے لیے پہنچے تو قلعہ والوں نے ان کو بھی زنجیر سے اٹھانا چاہا۔ وہ اوپر کھینچ رہے تھے کہ برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ فوراً دیوار کے پاس آئے اور زنجیر کو اس زور سے جھٹکا دیا کہ اوپر کی رسی ٹوٹ گئی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے۔ زنجیر پکڑنے سے برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا تمام گوشت اتر گیا اور ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ تستر کے مارکہ میں وہ میانمہ کے افسر تھے۔ انہوں نے تنہا 100 آدمی قتل کیے۔ برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے جری اور بہادر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے ان کو کسی فوج کا امیر نہیں بناتے تھے اور افسران کو لکھتے تھے کہ خبردار، برہ کو امیر نہ بنانا، وہ آدمی نہیں بلا ہیں، سامنے ہی جائیں گے۔ گانے کا بہت شوق تھا اور آواز اچھی پائی تھی۔ ایک سفر میں رجز پڑھ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا عورتوں کا خیال کرو۔ اس پر انہوں نے سکوت اختیار کر لیا۔ ہنوزیہ مارکہ جاری تھا اور قلعہ فتح نہ ہوا تھا۔ مسلمان ان کے پاس آئے کہ آج سے قسم کھائیے۔ فرمایا ہے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو فتح دے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ اس کے بعد فوج لے کر
خود حملہ کیا۔ ایک سردار جو سلطنت فارس کے چیدہ عمرہ میں تھا مقابلے پر آیا۔ انہوں نے اس کو قتل کر کے سامان پر قبضہ کر لیا اور نہایت جوش سے مارتے دھاڑتے پاٹھک تک پہنچے۔ این پاٹھک پر ہرمزان کا سامنا ہوا، دونوں میں پرزور مقابلہ ہوا اور حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ یہ 20 ہجری کا واقعہ ہے۔